شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ گیا اور میرے ساتھ میری ایک کنیز بھی تھی۔ میں نے اس سے جنسی تعلق قائم کر لیا اور میں گھر سے نکلا تاکہ حمام جاؤں۔ اتنے میں نے شیعہ دوستوں کو دیکھا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں میں امام علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے محروم نہ رہ جاؤں، لہٰذا میں بھی حمام جانے کے بجائے ان کے ساتھ امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے چل پڑا۔ جب میں امام علیہ السلام کی دولت سرا میں داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے میری طرف رخ کر کے فرمایا، ابو بصیر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھروں میں جنابت کی حالت میں داخل نہیں ہوا جاتا؟ امام علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے عرض کیا، فرزند رسول، چونکہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ آپ کی زیارت سے شرفیاب ہونے جا رہے ہیں تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں آپ کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر میں آپ علیہ السلام کے دولت سرا سے باہر نکل گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابی سدیر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے جو ایک رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ میں نے قریب جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام دیا۔ پھر آپ نے اس تھال کے اوپر سے رومال اٹھایا، دیکھا کہ اس میں کھجور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمانا شروع کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک کھجور مجھے بھی عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور مجھے عنایت فرما دی۔ میں نے اسے کھا لیا اور اس کے بعد پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک اور کھجور عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کھجور عطا فرما دی۔ میں نے اس کو بھی کھا لیا اور اس طرح ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 8 کھجوریں دیں جو میں نے کھا لیں۔ میں نے ایک اور کھجور مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تمہارے لیے اتنی ہی کافی ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک تھال رومال سے ڈھکا ہوا رکھا ہے اور بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر امام علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور تھال سے رومال ہٹایا تو اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ علیہ السلام تناول فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان، ایک کھجور مجھے بھی عنایت فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کھجور مجھے عنایت فرما دی۔ میں نے اسے کھا لیا، پھر عرض کیا، ایک اور کھجور عطا فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور کھجور بھی عنایت فرما دی۔ اس طرح ایک ایک کر کے میں نے 8 کھجوریں امام علیہ السلام سے لیں۔ اس کے بعد پھر عرض کیا کہ ایک کھجور اور عنایت فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ جب میں نے اپنا خواب آپ علیہ السلام سے بیان کیا تو آپ علیہ السلام ایسے مسکرائے جیسے یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ مفضل ابن عمر کا بیان ہے کہ خراسان کے کچھ مومنین نے 2 آدمیوں کے ذریعے کچھ رقم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی اور وہ دونوں دوران سفر مسلسل اس رقم کی نگرانی کرتے ہوئے رہ پہنچے تو ان دونوں کے ہمراہ جو دیگر لوگ تھے ان میں سے ایک نے 2000 درہموں کی ایک تھیلی یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دی کہ اسے بھی امام تک پہنچا دیں۔ وہ دونوں اس تھیلی کو روز سامان کھول کر دیکھ لیا کرتے تھے کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ مدینے کے قریب پہنچے تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، آؤ ذرا ایک مرتبہ پھر اس تھیلی کو دیکھ لیں۔ اب جو سامان کھول کر دیکھا تو وہی تھیلی غائب تھی۔ باقی تمام رقوم جو خراسان کے لوگوں نے بھیجی تھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اب ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ایک امانت تھی۔ دوسرے نے جواب دیا، مولا بڑے کریم ہیں، مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہم کہیں گے اس کا ان کو خود بھی علم ہوگا۔ غرض کہ یہ دونوں جب مدینہ پہنچے اور خراسان سے بھیجی گئی رقم آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے از خود دریافت فرمایا کہ وہ رے والے شخص کی تھیلی کہاں ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس تھیلی کو دیکھ لو گے تو کیا پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے کنیز کو آواز دی کہ اے کنیز،
فلاں رنگ کی تھیلی تو لے آؤ۔ کنیز وہ تھیلی نکال لائی تو آپ علیہ السلام نے وہ تھیلی ان کو دکھائی اور فرمایا، پہچانو، یہی ہے وہ تھیلی؟ انہوں نے فوراً پہچان کر کہا، جی ہاں، یہی ہے وہ گمشدہ تھیلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، بلکہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت پیش آئی تو میں نے گزشتہ شب ایک جن سے رقم مہیا کرنے کے لیے کہا، تو وہ تمہارے سامان میں سے یہی تھیلی نکال کر میرے پاس لے آیا۔